کہا مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو رسول بنا دیا، آپ مکہ میں مبعوث ہو گئے، اب لوگوں کا خوف نہ کھائیے حق بات بتانے میں، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں خوف نہ کھائیے، ڈریے نہیں، لوگوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیجیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ سامنے والا شخص کتنا طاقتور ہے، یہ نہ دیکھیے کہ سامنے والا رشتہ دار ہے کہ غیر رشتہ دار ہے، یہ نہ دیکھیے کہ سامنے والے دوست ہے کہ دشمن ہے، جو پیغام آپ کے رب کی جانب سے آپ کو ملا ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، رشتہ داری کا خوف آتا ہے کہ اگر ہم بتائیں گے تو رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، مکہ میں انتشار اور فتنہ ایک بپا ہو جائے گا، اور طاقتور لوگ ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، بہانہ کوئی بھی ہو نہیں کریں گے آپ ایسا، تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا نہیں، آپ نے رسالت کی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ ذمہ داری نبھائیے، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی لوگوں کی زبانوں سے، لوگوں کے ہاتھوں سے حفاظت کرے گا۔ اور مکہ کی وادیاں گواہ ہیں کہ مکہ والوں نے پوری حد تک کوشش کر ڈالی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے، نپٹانے کے لیے، کہ نہ یہ رہیں گے نہ ان کی دعوت رہے گی اللہ کی جانب، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو مجبور ہونا پڑا اپنا وطن چھوڑنے کے لیے۔ ساری چیزیں، ساری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کبھی پتھر دھکیلنا چاہا چھت کے اوپر سے، کبھی زہر دینا چاہا بکرے کے گوشت میں ڈال کر، بہت کچھ ہوا، کبھی جنگ میدان کے اندر جو ہے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، بہرحال لیکن اللہ نے کہا وعدہ کیا تھا میرا پیغام پہنچاؤ لوگوں تک، واللہ یعصمک من الناس، مکہ ہی کیا ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، آپ کو محفوظ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، واللہ یعصمک من الناس۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام ہم مسلمانوں کو یہ دیا ہے کہ جو دنیا کا سب سے برگزیدہ بندہ ہے وہ اپنی اسی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے برگزیدہ بنا ہے۔ اگر وہ دعوت و تبلیغ دنیا کے اسباب اس کے حائل آ جاتے، دعوت و تبلیغ کرنے میں رکاوٹیں بن جاتے اور دعوت و تبلیغ نہ کر سکتے وہ، تو معاملہ کیا ہوتا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا۔ دنیا میں جتنی بھی بزرگ ہستیاں گزری ہیں، نبیوں کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، ان تمام کا جو بنیادی کام تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی بلند ہوئے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی بلند ہوئے، وہ یہی اللہ کی توحید کو لوگوں میں عام کرنا، اور جتنی بھی برائیاں لوگوں میں دیکھیں اس سے روکنا، اس سے باز رکھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے جگہ پر نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے چادر اوڑھ کر سونے والے قم فانذر، اب سونے کا وقت نہیں، 40 سال گزر چکے ہیں، تو جس کو اب تک بہت گندا سمجھتا تھا کہ یہ پتھروں کی عبادتیں کیسے ہو رہی ہیں، پیدا کرنے والا تو ایک ہے، یہ نبی کی عبادت کیسے ہو رہی ہے، ابراہیم کی عبادت کیسے ہو رہی ہے، عیسیٰ کے سامنے لوگ اپنے ہاتھوں کو کیسے پھیلا رہے ہیں، جن چیزوں کو اب تک آپ نے برا جانا تھا اب برا جاننا ہی نہیں ہے بلکہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، اور شروعات کس سے کرنی ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں سے شروعات کرنی ہے۔ خدیجہ کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی تھی، پہلی بیوی تھی، سمجھایا بجھایا سب سے پہلی عورت جو اسلام کے دائرے میں آئی ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، سب سے پہلے اسلام کو سمجھنے والی اور اسلام کے اندر آنے والی کہ کوئی مرد کی ذات نہیں ہے بلکہ وہ ایک عورت کی ذات ہے۔ افسوس ہے ہماری مسلم کمیونٹی نے، ہمارے مسلم رہنماؤں نے انہی خواتین کو ذلت کی دلدل میں دھکیلنا تو گوارا کیا،
لیکن مسجد کی چھاؤں میں عزت دار بنانا گوارا کو نہیں. آج میلہ ہے نا، آج میلہ ہے. جو اسلام جس چیز کو مٹانے کے لیے آیا تھا، غیر اللہ کی پرستش سے اٹھا کر انسانوں کو اللہ کی بندگی پہ لانے کے لیے آیا تھا، آج انہی مسلمانوں نے اللہ کے اس پسندیدہ مذہب کو اور اپنی پسندیدہ توحید کو، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات بنی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہو، سب سے زیادہ تعریف مسلمانوں نے کیا ہے. ایک ریلا لگا ہوا ہے صبح سے، نگاہوں سے روڈ پہ بیٹھیے، ایک ریلا لگا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم، یہ غلط چیزوں میں سب شریک ہو گئے. مسلمانوں کو جن کو کہ روکنا تھا، ڈرانا تھا کہ اللہ کی بندگی ہی کرو، کسی اور کی بندگی مت کرو، کسی اور کو مددگار مت مانو، کسی اور کے سامنے ہاتھوں کو مت پھیلاؤ، کسی اور کی نظر و نیاز کے نام پہ گمراہی کا شکار مت ہو. تم مریم کی طرح ہو، تم مریم کو آئیڈیل مانو، مریم علیہ السلام کہ جس نے کہا تھا انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے. لوگ فلاں غازی، فلاں شہید، فلاں کے نام پر اللہ کی توحید کو کیوں اپنی زندگی میں ہم اور آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارا تو کام کیا تھا؟ ہم رہنمائی کرنے والے تھے. ہم اہل قرآن ہیں، ہمارے اہل حدیث ہیں، جس کی شروعات، جس کتاب کی شروعات ہی ہوتی ہے ہدی للمتقین، کہ یہ رہنمائی والی کتاب ہے. مطلب جس کتاب کو جو تھامے ہوئے ہوگا اس کتاب کو، وہ رہنما ہوگا. ہمیں اور آپ کو تو رہنما بننا تھا. یہ ذلت و رسوائی کی کھائی میں کہاں جا کر گر گئے اور لوگوں کو گرانے کا بھی ذریعہ بن گئے. قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، توحید بتائیے، شرک کی مذمت کا خوف ان کے دلوں میں بسا دیجیے کہ تمہاری گردنیں کٹ جائیں لیکن اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ جانو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آتے ہیں، اپنے بچے کے گلے میں ایک دھاگا دیکھتے ہیں، ایک تعویذ دیکھتے ہیں، جس کو ہم آج اپنے الفاظ میں بولتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو دھاگے کاٹ کر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان آل عبداللہ ابن مسعود لا اغنیاء من الشرک. عبداللہ ابن مسعود کا گھرانہ شرک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بے نیاز ہے عبداللہ ابن مسعود کا گھرانہ ان تمام چیزوں سے. قم فانذر. اور اب تو نبی نہیں رہے، اب رسول ہمارے درمیان نہیں رہا، اب پیغمبر آنے والے نہیں. نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، آخری پیغمبر، خاتم الانبیاء والمرسلین. اب یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ یہ جو وحشت و درندگی کا شکار ہیں ان کو انسان کون بنائے گا؟ اب تو کوئی تراشنے والا، کوئی نبی تو نہیں آنے والا. مکہ کو درندگی سے اٹھا کر انسانیت کے عروج میں لانے والا تو کوئی رسول نہیں آیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا خود جواب دیا اور کہا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ انبیاء دینار اور درہم، پیسہ کوڑی نہیں چھوڑتے ہیں اپنے لوگوں میں. وانما ورثوا علما، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ توحید کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ اللہ کے پیغامات لوگوں کے دلوں میں بسا کر جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جن کے بیچ میں نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری، ان کے بیچ میں رہے، انہوں نے جان تک کی بھی قربانی دے دی، انہوں نے جائیدادوں کی بھی قربانی دے دی، وطن کی بھی قربانی دے دی. ہم اگر 2 سال ہو گیا سعودی عرب میں گزارے تو ہمیں ہر روز گھر کی یاد پڑ پاتی ہے، اپنے وطن کی یاد میں ہمارے آنسو نکلتے ہیں. انہوں نے تو ساری زندگیاں تج دی تھی، ہر قسم کی قربانی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں، ایسی قربانیاں بے مثال انہوں نے پیش کی. یہ اسی علم کی وراثت کا نتیجہ تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے کاندھوں پر چھوڑا تھا اور حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا اے لوگوں تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغامات کو پہنچا دیا. سارے لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا علیہ السلام. تو نبی علیہ السلام نے کہا اب یہ بات اور اس بات کی گواہی تو تم نے بھی دے دی، اب اللہ کو بھی میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرے پیغامات کو پہنچا دیا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو کہ حاضر ہے یہاں پر
جو غائب ہیں ان تک میرے پیغامات کو پہنچائے، اللہ کے پیغامات کو وہ دوسروں تک منتقل کرے۔ اسی وجہ سے دنیا کے ہر حصے میں اسلام پہنچا۔ اگر یہ جذبہ دعوت و تبلیغ کا، اللہ کی وحدانیت سے لوگوں کو جوڑنے کا ان کے دلوں میں پیوست نہ ہوتا تو کوئی کیوں کر ہندوستان کی زمین پر قدم رکھتا، کوئی کیوں کر سندھ کی زمین پر قدم رکھتا، تو کوئی کیوں کر افریقہ کے جنگلوں کی کھاد چھانتا، کیوں مکہ جو کہ سب سے عزیز تھا لوگوں کے لیے، کیوں نبی کا وہ شاعر جس کی تمنا ہمارا بچہ بچہ کرتا ہے، شعر و شاعری بنائی جاتی ہے، غلو کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے لاچار انسان ہے جس نے مدینہ نہ دیکھا ہو زندگی میں ایک بار، اس مدینہ کو چھوڑنے پر وہ مجبور کیوں ہوئے، بیابان اور جنگلوں کی کھاد چھاننے پر مجبور کیوں ہوئے؟ اسی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری جو نبی علیہ السلام نے سونپی تھی اپنے ساتھیوں کو، یہ اسی جذبہ کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر بار کا چہرہ نہیں دیکھا، لوگوں کو آگ سے بچانے کی فکر سب سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر پیوست تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مثال دی، کہا میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک آگ جلاتا ہے روشنی کے لیے آگ جلاتا ہے، اور پروانے آ کر گرتے رہتے ہیں، پتنگے آ کر گرتے رہتے ہیں، اور وہ آدمی ان کو روکتا رہتا ہے لیکن وہ اس آگ میں گرنے سے باز نہیں آتے۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور وہی حال ہے میری مثال وہی ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ میں تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، تمہاری کمر کو پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں آگ سے۔ حَلُمَّ عَنِ النَّارِ، کی آگ ہے مت جاؤ، یہ آگ ہے مت جاؤ، اور تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تَغْلِبُونَنِي، مجھ پر غلبہ پا لیتے ہو، مجھے نیچے کر دیتے ہو، فَتَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم اس میں آندھے منہ گر جاتے ہو، تمہارا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس فکر کے ساتھ، اور یہ فکر نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان کی، دوسری صورتوں کے اندر بیان کی، کہا کہ اے نبی آپ اتنا فکر مند کیوں ہیں، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ مومن نہ ہوئے تو آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے، آپ اپنی جان ہلاک کر لیں گے اگر وہ مومن نہیں ہوئے۔ اتنی فکر مت کیجیے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ابو طالب انتقال کا وقت تھا، ابو طالب نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی تھی، نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ ڈیفینس کیا تھا انہوں نے، لیکن موت کا وقت ہے، نبی علیہ السلام آئے، کلمہ کہا پڑھ لو، اس کلمے کی بنیاد پر اللہ سے میں دعا کروں گا۔ اللہ نے آیت اتار دی، چچا تھے نا، سگے چچا، اللہ نے آیت اتار دی، اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں اسے جنت کا حقدار نہیں بنا سکتے، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ایمان کے دائرے نہیں لا سکتے، آپ جسے چاہتے ہیں اسے اسلام سے مشرف نہیں کر سکتے ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہی ہے وہ ذات جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، خواہ وہ آپ کے ہی گھر کا کیوں نہ ہو، اگر گمراہی اس کا مقدر ہے تو وہ گمراہ ہو کے رہے گا اور جہنم کا نوالا بن کے رہے گا۔ کسی کی رشتہ داریاں کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اللہ کی مشیت کی اثر اس پوری ہوئے زمین کے اندر ہے، اللہ چاہے تو ہوگا، نہ چاہے تو نہ ہوگا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی یہ فکر بیان کی، ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے یہ ذمہ داری دی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ گھر کی ذمہ داری ہے، احساس نہیں ہے کہ کمانا ہے اور کما کر کھلانا ہے، والدین ہیں، احساس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، بچے ہیں، احساس نہیں ہے کہ ان کی جو تربیت کا فریضہ ہمارے کندھوں پر ہے، ذمہ داری جو اللہ نے سونپی ہے اس کو ہم نبھائے۔ ہم تو احساس سے عاری زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان احساس سے عاری زندگی گزار رہا ہے، نہ اپنے لوگوں کا احساس ہے، نہ اپنے لوگوں کے لیے ہمدردی ہے، نہ پرایوں کے لیے ہمدردی ہے، نہ معاشرے کے لیے ہمدردی ہے، نہ پڑوس کے لیے ہمدردی ہے، نہ خواتین کے لیے ہمدردی ہے۔ اگر ہمدردی ہوتی مسلمانوں تو یہ عورتوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج وہاں بازار میں ناچنے کا جو نقشہ اور منظر دکھے گا وہ یہ حالت نہ ہوتی اگر ہم اپنی خواتین کے متعلق ہمدرد ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، یہودی بہترین نہیں، عیسائی بہترین نہیں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں کوئی بھی بہتر نہیں ہے، تم بہتر، کنتم خیر امت
کوئی بڑا آدمی ہماری تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے. ہمارے لڑکے کا اگر نام پیپر میں آ جائے کہ اس نے جو ہے یہ ٹاپ رینک یہ لے کر آیا ہے, تو جگہ جگہ وہ پیپر کی کٹنگ رکھے رہتے ہیں دکھانے کے لیے, اپنی اس خوشی کو لوگوں سے ساجھا کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے ہماری اور آپ کی تعریف کی ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ تمہاری خصوصیت ہے, یہ تمہاری صفت ہے. صحابی میں سے کسی صحابی نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں اور لوگوں کی نگاہ میں بہتر انسان بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے. جس دن یہ فریضہ اس نے اپنے کندھے سے اتارا مسلمانوں نے, وہ اللہ کی نگاہ میں بھی بہتر نہیں رہ جائے گا اور انسانوں کی نگاہ میں بہتر نہیں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسانوں میں تو ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ لوگ ہوتے ہیں, کنسٹرکشن کے لیے الگ لوگ, وکالت دیکھنے کے لیے الگ لوگ, سماج کا معاشرہ دیکھنے کے لیے الگ لوگ, ہر الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے, ایسی جماعت ہونی چاہیے, ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو بھلائی کی طرف بلانے والے ہونے چاہیے, بھلائی کی طرف بلانے والے ہونے چاہیے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑنے والے تو ہر لوگ نظر آ جائیں گے ہمیں اور آپ کو, لیکن امت یدعون الی الخیر, ایک ایسی جماعت ہماری نگاہ سے جلدی ہمیں دکھے گی نہیں جو صرف خیر کی طرف بلانے والی ہو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور بھلائی کا حکم دیتی اور برائی سے روکتی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اللہ نے کہا اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں, حقیقت میں یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں. یہ اللہ کی آیتیں ہیں, یہ اللہ کی باتیں ہیں. کامیابی اللہ نے اسی میں کہا ہے, یہ کسی اور کی سرٹیفائڈ کی ہوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہے. اس پر یقین رکھنا, اس میں ذرہ برابر شک نہ کرنا, یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہمیں اور آپ کو کامیابی چاہیے, اگر ہمیں اور آپ کو فلاح پانا ہے تو یدعون الی الخیر, ہمیں ایسے جماعت میں شامل ہو جانا ہے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, خیر کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور خیر کے اندر سب سے بڑا پہلو جس کا ہمیں اور آپ کو دھیان رکھنا ہے, آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم سب مل جل کر پورا گاؤں اور پوری بستی سارے مسلمان سند یافتہ عالم بن جائیں, سند یافتہ مبلغ بن جائیں, سند یافتہ اسکالر بن جائیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ کہا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, کہ مسلمانوں میں سے گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے گھروں سے نکلے دین کے اندر سمجھ حاصل کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور جب اپنی قوم کے پاس آئیں تو قوم والوں کو ڈرائیں, جہنم کی آگ سے ڈرائیں, اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے ڈرائیں, اور اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں اس کے اندر رغبت دلائیں, ترغیب دلائیں. خیر کے اندر, بھلائی کے اندر اور معروف کا حکم دینے کے اندر سب سے بنیادی جو چیز ہے جس کی ذمہ داری ہم اور آپ ادا کر سکتے ہیں وہ یہ کیا ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری اور آپ کی تمام عبادتوں کا حقدار ہے. لا الہ الا اللہ, اس کلمے کے معنی کو ہر ایک کان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. اس میں زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے, اس میں زیادہ جو ہے حدیث تلاشنے کی, قرآن کے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, آپ کے پاس یہ کلمہ ہے تو آپ اس بات کے ذمہ دار بنا دیں گے اللہ کی طرف سے کہ آپ لوگوں کے اندر اللہ کی توحید کو پھیلائیے, اللہ کی توحید کو پھیلائیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جو کسی انسان کے گلے سے ایک دھاگا کاٹتا ہے, ایک تعویذ کاٹتا ہے, ہاتھوں سے تعویذ کاٹتا ہے, گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہ توحید کی ذمہ داری تو آپ اور ہم کم سے کم نبھا سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو اولاد دے سکے, پریشانیاں دور کر سکے, مشکل کشائی کر سکے, فریاد رسی کر سکے, کوئی نہیں ہے. یہ پیغام تو ہم اپنے گھر والوں کو,
اپنے پڑوس کو تو دے سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ یہ بات اتنی بہترین انداز میں بیان فرمائی، کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میں کا بہتر کون ہے، جو اچھے لباس پہن لے، جو اچھے چشمے لگا لے، جو اچھی گاڑیوں پہ چل لے، جو اچھے لوگوں میں رشتہ داریاں کر لے، جو مال و دولت کے حساب سے اس کا اسٹیٹس بہت اونچا ہو جائے، جو دنیا کی لمبی چوڑی پڑھائیاں کر لے، وہ تمہارے درمیان بہت بہترین ہے، جو امریکہ لندن پہنچ جائے وہ تمہاری نگاہ میں بہت بہترین ہے، جس کا کاروبار سعودی دبئی میں جم جائے وہ بہت بہترین ہے؟ نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تم میں کا سب اس آدمی سے بہتر انسان ہو کون سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، کہتا ہو کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے سامنے کرو، ہاتھوں کو پھیلانا ہے تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ۔ جس نے زمین بچھا دی، آسمان چھت بنا دیا، چاند سورج ستاروں سے اس زمین اس کائنات کو مزین کر دیا، اور قیامت کے دن کا تنہا مالک وہی ہوگا، اسی کے سامنے ہمیں اور آپ کو تنہا جانا ہے۔ اس کی بندگی لوگوں کو یاد دلائیے، اور جو شخص یاد دلائے گا وہی اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا۔ آپ وہ سورہ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سورہ عصر، اللہ نے قسم کھائی، کہا وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، بڑا سے بڑا بزنس مین گھاٹے میں ہے، پوری دنیا کا مالک گھاٹے میں ہے، اگر کوئی ہے، کوئی تنہا اگر بادشاہ راجا ہے یہاں تو وہ گھاٹے میں ہے۔ کون فائدے میں ہے انسانوں میں سے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نیکی کیا انہوں نے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق بات بتائی۔ آشور بتا رہے ہیں، رشتہ داروں کو بتا پا رہے ہیں، 24 گھنٹے ہوٹل پہ بیٹھ جائیں گے، ساری سیاست کی باتیں ہوں گی، کون جیتے گا کون ہارے گا، کس کا تختہ اوپر ہوگا کس کا تختہ نیچے ہوگا، کون پارٹی آگے جائے گی کون پیچھے آئے گی۔ ہر الیکشن کے ٹائم پہ پوری زندگی الیکشن میں ہی گزر جاتی ہے ہماری اور آپ کی، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے اور آپ کو پیدا کیا کہ وہ مقصد کہاں؟ ہم نے اور آپ نے ایک دوسرے کو تو ووٹنگ کے لیے بولتے کہ فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو جتاؤ، لیکن جس مقصد کو سامنے رکھ کر ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ کی طرف بلایا کسی کو؟ جو بچی، جس بچی کو بیاہ دیا ہم نے اور آپ نے، کسی پرائے گھر بھیج دیا، شادی کے بعد آپ اس کی ذمہ داری اس میں سپردوش ہو جاتے ہیں، پلڑا جھاڑ لیتے ہیں، جاؤ تمہاری مرضی تم آزاد ہو۔ بچہ کما کر ذرا سا 5,000 کا دینے لگ گیا تو وہ شرابی بھی چلے گا، جواری بھی چلے گا، اور اگر وہ کسی پیڑ کے سامنے جا کر پوجا بھی کرے تو وہ بھی چلے گا، کسی جو ہے غیر مسلم کے مذہبی تہوار پر جا کر ان کو چندہ دے تو بھی چلے گا، کیونکہ وہ پیسہ دے رہا ہے، پیسہ نہ دیتا وہ نالائق ہے۔ ہمارا پورا معیار آج معاشرے میں کیا ہے؟ پیسہ ہے، پیسہ ہے، بیٹا پیسہ دے رہا ہے تو اچھا، نہیں دے رہا ہے تو نالائق، لیکن تمام رہے اس کے اندر رہے، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب بیٹے کے متعلق ہماری یہ ہمدردی ہے، ہمدردی کا یہ معاملہ ہے، تو پھر دوسروں کے بارے میں کہاں سوچیں گے کہ وہ اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی کرے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے کہ من رأى منکم منکرا، ایمان ہم سب سے قیمتی سمجھتے ہیں نا اپنی زندگی میں۔ کوئی اگر ہمیں کچھ، جیسا اگر کافر بول دے، مشرک بول دے، گستاخ بول دے تو ہمیں سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ کوئی اگر گالی دے دے تو اتنا برا شاید نہ لگے، لیکن اگر یہ 2-3 جملے اسلام سے نکلنے والے بول دے گا تو ہمیں بڑا برا لگے گا کہ ارے ایک دم سے کافرے بنا دیے کیا ہمیں، ایسا بولے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھیے ایمان کے مراتب کیا بیان کیے۔ من رأى منکم منکرا، تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھتا ہے، تم میں سے کوئی اگر کوئی بری چیز اپنی نگاہ کے سامنے دیکھتا ہے ہوتے ہوئے، تو اگر طاقت ہے اپنے ہاتھ سے روکنے کی تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے کہ کتنا زیادہ ہو جائے گا، قتل و غارت گری ہونے لگ جائے گی، تو فبلسان ہی اپنی زبان سے کہہ برا کر رہے ہو تم، اللہ کی نافرمانی ہے یہ،
یہ شراب، یہ جوا، یہ شرک، یہ بت پرستی، یہ قبر پرستی، اس طریقے سے میرا کھیلا لگانا، اگر آپ کے پاس طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی روکیے، نہیں طاقت اللہ نے کہا زبان سے روکیے، زبان سے نہیں روک سکتے فبقلبہ، اپنے دل سے اس کو برا جانیے کہ ہاں یہ برا ہے۔ کتنے لوگ اسی میلے کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہوں گے، دو چار گاؤں سے اکٹھا ہوئے ہوں گے کہ میلہ بھی دیکھ لیں گے، آئیں یہی نہ ارادہ رہا ہوگا، کتنے نوجوان بھی ہوں گے اور کتنے بوڑھے بھی وہاں جا کر اپنی آنکھوں کو سیکنے کا کام کر رہے ہوں گے۔ فبقلبہ، دل سے برا نہیں جانا، دل سے بھی گیہوں اور چاول دینے کی تو دور کی بات ہے ان مجاوروں کو۔ ارے بھائی، جو لفظ ہی قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ مجاور عربی لفظ ہے، مزار عربی لفظ ہے، اور یہ مردہ پرستی یہ عربی لفظ ہے، یہ میلہ یہ عرس یہ عربی لفظ ہے، یہ غازی وہ غازی یہ عربی لفظ ہے۔ اس طرح میلے کا تصور کہاں ہے؟ پھر بھی ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے اس میں لذت کا سامان ہے نا۔ فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، جو دل سے بھی برا نہ جانے، اللہ نے کہا دل سے برا جاننا یہ سب سے کمزور طبقہ ہے، کمزور درجہ ایمان کا۔ اگر کوئی دل سے بھی برا نہیں جانتا تو گویا کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں، ایمان کی نفی ہو رہی ہے اس حدیث کے اندر۔ ہمیں اور آپ کو انداز اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان بچا ہوا ہے کہ نہیں بچا ہوا ہے۔ جوا کھیلا جا رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا، سمجھیے ایمان بچا ہوا ہے۔ شراب پی جا رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ کو، سمجھیے جو ہے آپ کا ایمان بچا ہوا ہے۔ یہ میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اور آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں، ہاتھ سے روک بھی نہیں سکتے ہیں، دل سے برا جان اچھا نہیں لگ رہا، مطلب آپ مومن ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے۔ شرک ہو رہا ہے، کہیں جو ہے ہر جمعرات کو سجدے ہو رہے ہیں قبروں پہ، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، مطلب آپ کے اندر ایمان ہے۔ لیکن آپ کے لیے نارمل بات ہے، کوئی بات ہی نہیں، ارے تو روز مرہ کی چیز ہے، ایمان نہیں۔ اور بھلائی برائی کو روکنے میں ہی ہے، بھلائی برائی کو روکنے میں ہی ہے۔ آپ کو ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کی بتاؤں، بڑا تعجب ہوگا آپ کو کہ کیسے نبی علیہ السلام نے قیامت کے قریب کا نقشہ کھینچا اور بھلائی کی دلیل بتائی کہ بھلائی کس انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری جان ہے، لا تفنی ہذہ الامہ، یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آدمی روڈ پر، ایک آدمی یقوم الرجل الی المرأة، ایک آدمی روڈ پر ایک عورت کے ساتھ زنا کرے گا، فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَّن يَقُولُ لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَٰذَا الْحَائِطِ۔ اس وقت، اس زمانے میں سب سے بہترین آدمی جو کون ہوگا جانتے ہیں؟ جو یہ کہہ سکے گا، اس کا اتنا کہنے کی ہمت جو کر سکے گا کہ یہ کام جو تم یہ گندگی کر رہے ہو روڈ پر، اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ اس وقت کا، اس صدی کا، اس زمانے کا سب سے بہترین انسان، اتنی بات کہنے والا، ہمت رکھنے والا انسان ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ برائی کو روکنے میں کتنا بڑا کردار ہمیں اور آپ کو نبھانا ہے کہ اتنا کہنا اس زمانے میں جب کی بات یہ ہوگی کوئی روڈ پر زنا کر رہا ہوگا اور اتنا کہنے والا سب سے اچھا انسان ہوگا۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں اچھائی لانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے میں اچھائی لانا چاہتے ہیں، اپنے گاؤں، اپنی بستی، اپنے ملک، اپنے ضلع میں اچھائی لانا چاہتے ہیں، مبلغ بننا پڑے گا، مبلغ۔ اور اچھائی اور برائی کا فرق ہر کسی کو ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ دھوکہ نہیں دینا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ الزام نہیں لگانا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ شراب نہیں پینی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جوا نہیں کھیلنا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی مالک ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ دھاگوں اور تعویذوں کو نہیں پہننا ہے؟ سارا مسلمان جانتا ہے، سارے مسلمان جو پہنتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو نہیں پہنتے وہ بھی جانتے ہیں، لیکن ایک جو ہے شکار بنے ہوئے ہیں بس ان تمام چیزوں کا۔ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ بھلی چیز کیا ہے، بری کیا چیز ہے۔ مبلغ بنیے، مبلغ جتنی چیزوں کا علم ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ ہاں، مسئلے مسائل علماء کے حوالے کر دیجیے، مسائل میں آپ خود سے فتوی واضح نہ کریے۔ توحید میں کوئی فتویٰ نہیں ہے میرے عزیزوں، توحید میں کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ آپ عیسائی کو بولیے کہ تم عیسیٰ کے سامنے کیوں سر جھکا رہے ہو، جبکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، وہ خود
मारने वाले उनको मारने के लिए दौड़ रहे थे, वो भाग रहे थे। कुरान में खींचा ना अल्लाह ने, सूरह बकरा में, सूरह आल इमरान में, और अल्लाह ने वहां से आसमान पर उठा लिया और क़यामत के करीब उतरेंगे। जिस मरियम को तुमने जो है गोद में जो है एक बच्चा रख दिया और स्टैचू बना दिया, उसके सामने जाके झुक रहे, उनका मामला क्या है कि वो अपनी कौम को ये तक नहीं बता पाई कि ये बच्चा मेरा अपना बच्चा है, मुझे किसी इंसान ने नहीं छुआ। इस बात से मुतमईन नहीं कर पाई, लोगों ने इल्जाम लगाया कि तुम बदकार हो। उस मरियम वो बाइज्जत है, लेकिन ये अल्फाज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अल्लाह की गुस्ताखी ना हो, हम अल्लाह के गुस्ताख बन जाते हैं ऐसी तमाम चीजें करके, बड़े बड़े लोगों का नाम लेके। मुबल्लिग बनिए, तौहीद में मुबल्लिग बनिए, अल्लाह की वहदानियत में खलल का शिकार मत होइए, अल्लाह के साथ शिर्क मत करिए कि फला बुजुर्ग, फला नबी, फला फला। अल्लाह ने कहीं कुरान में तज़किरा किया कि मेरे सिवा फला भी पुकारो, फला भी पुकारो, फला को भी गेहूं दो और फला को भी चावल दो, फला के नाम पर कोई मांगने आए, मत दीजिए ऐसे लोगों को 1 रुपए भी। जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ मचाने वाले लोग हैं उनको 1 पाई भी मत दीजिए अपनी हलाल कमाई का। आपकी हलाल कमाई का 1 रुपए अल्लाह के नजदीक बहुत कदर और कीमत वाला है, उसको हराम मत खर्च कीजिए। अल्लाह सवाल कर देगा क़यामत के रोज, कदम हिल नहीं सकेंगे। अल्लाह ने कहा कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक कि आप ये जवाब न दे लें कि कहां से कमाया और कहां खर्च किया। अगर आपने कहा हलाल से कमाया, लेकिन ये इन मुजावरों को दिया था गेहूं, 6 महीने खेती की थी मेहनत से, और इन मुजावरों को गेहूं दिया था, पकड़ लिए जाओगे और गिरबान छूटेगा नहीं। ये इन तमाम हालात से हमें वाकिफ होना है और मुबल्लिग बनना है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या मामला होगा? वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। अल्लाह ने कहा अजाब में घेर लिए जाओगे। तुम्हारा रब उस बस्ती को कभी भी हलाक नहीं करता है जिस बस्ती में इस्लाह करने वाले लोग मौजूद हैं। ये मुल्क बचा हुआ है ना, ये इस्लाह करने वालों की वजह से बचा हुआ है। ये कुरान की आयत है सूरह हूद की 117 नंबर की, जाकर उठा के देख लीजिए। अल्लाह ने कहा वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। चाहे जितना शराब पियो, चाहे जितना शिर्क करो, चाहे जितना कुफ्र करो, और चाहे जितना जो है जुए के अड्डे आबाद करो, चाहे जितनी हराम कारियां करो, अल्लाह हलाक नहीं करेगा तुम्हें। कब तक? जब तक तुम्हारे दरमियान इस्लाह करने वाले लोग मौजूद होंगे। और जिस दिन इस्लाह करने वाले लोग खत्म हुए, आलिम खत्म हुआ, दाई खत्म हुआ, मुबल्लिग खत्म हुआ, कहानी खत्म। ये दुनिया पलट दी जाएगी। लूत अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल रहे थे, पूरी बस्ती उठाकर अल्लाह ताला ने पलट दी, पूरी बस्ती को अल्लाह ताला ने उठाकर पलट दी। और वो जिनको बंदर और सुअर बनाया गया था, आप जानते होंगे, 3 गिरोह हो गए थे। एक गिरोह अल्लाह ने कहा था मछली मत पकड़ना सनीचर गिरोह से, उन्होंने कहा नहीं पकड़ेंगे। दूसरा गिरोह जो मना कर रहा था कि मत जो है मत, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह की नाफरमानी की चीज है। और तीसरा गिरोह जिसने कहा अरे भाई उनको क्यों समझाने जा रहे हो, तो एकदम गए गुजरे है ही, उनको क्यों समझाने जा रहे हो, वो मानने वाले नहीं है। लिमा तईदून कौमन अल्लाह मुहलिकुहुम व मुअद्दिबुहुम अज़ाबन शदीदा। तुम ऐसे कौम को क्यों समझाने जा रहे हो, नसीहत करने जा रहे हो जिसको अल्लाह ताला हलाक ही करेगा। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अंजैनल लज़ीना यनहौना अनिस्सू, जो रोक रहे थे उन्हीं को नजात दिया। बाकी जो कह रहा था, जिसने किया शिकार वो गिरोह, और जो कह रहा था क्यों उनको रोकने जा रहे हो, इन दोनों गिरोहों को अल्लाह ने क्या कहा? फजअलनाहुम क़िरदतन ख़ासिईन, बंदर और सूअर बना दिया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक इनायत फरमाए।